السلام علیکم، وائس نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مزمل حسین۔ آئیے جانتے ہیں ہیڈ لائنز۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس اور میلہ چراغاں کل سے شروع ہوگا۔ 28 مارچ کو میلہ چراغاں کی مناسبت سے ضلع بھر میں چھٹی کا باقاعدہ اعلان۔ ضلعی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ محکمہ اوقاف کی درخواست پر نوٹیفیکیشن جاری۔ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ہے، 40 سال خدمت کی مگر اچھا صلہ نہیں ملا۔ جنرل عاصم منیر کی موجودگی میں کوئی پاکستان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کا پشین میں خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 28 مارچ کو صوبے بھر میں ارتھ آور منانے کا اعلان۔ عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل۔ 28 مارچ کو رات 8:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک روشنیاں بند رہیں گی۔ مریم اورنگزیب مانیٹرنگ کریں گی۔ خطے میں پائیدار امن یا کچھ بھی نہیں۔ امارات کا ایران کے حوالے سے نئی سیکیورٹی پالیسی کا اعلان۔ ابنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے عالمی ضمانتیں طلب۔ امارات نے سیز فائر کے بجائے ایرانی خطرات کے جامع حل کو امریکی تعاون سے مشروط کر دیا۔ ایرانی فوج کے مرکز ارتش اور پاسداران کے علاقوں میں رات 8 بجے بھرپور بمباری۔ پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو اور 20 کارکن تہران میں معمول کے مطابق فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آخری لمحات اور تلاوت کلام پاک۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے سپریم لیڈر کی آخری یادگار تصویر منظر عام پر آ گئی۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت سے چند لمحے قبل کی آخری تصویر نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو غمزدہ کر دیا۔ موجودہ عالمی کشیدگی کرونا سے بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے عالمی معیشت سنگین دباؤ کا شکار ہے۔ عالمی چیلنجز کے باوجود سعودی عرب کی معیشت سرمایہ کاری کے لیے بدستور پرکشش اور مستحکم مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ سعودی وزیر خزانہ کا پیغام۔ امریکی صدر کے خصوصی مندوب اسٹیو ویٹکاف کا اعتراف۔ بطور ثالث پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل اور قابل ستائش ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے خطے میں مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ امریکی مندوب نے اہم پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ ایران نے غزہ جنگ بندی کے لیے 15 نکاتی امریکی تجاویز کو یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ باضابطہ جواب ارسال۔ پاکستان کے ذریعے ملنے والی امریکی تجاویز میں ضروری تقاضوں کی کمی ہے۔ فی الحال مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایرانی حکام کا دو ٹوک موقف۔ اور اسرائیلی فوج کے ٹوٹنے کا خطرہ۔ آرمی چیف کی 10 ریڈ فلیگز کے ساتھ آخری وارننگ۔ اگر ریزرو فوجیوں کے قوانین نہ بدلے گئے تو اسرائیلی دفاعی نظام اندرونی طور پر بکھر جائے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حکومت کو فوج کی گرتی ہوئی ہمت سے متعلق خبردار کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، شامل کریں گے تفصیلات۔ بھنڈ پہ بھنڈ مارے جا رہے ہیں۔